قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے 3 ڈیمانڈز رکھی ہیں پارلیمنٹ کے سامنے کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ اینڈ سیور پاور جو ہے وہ انہیں دیا جائے، اور دوسرا انہوں نے جو ہے باضابطہ گرفتاری کا اختیار مانگا ہے، اور 90 دن تک کا غالباً ریمانڈ بھی مانگا گیا ہے دہشت گردوں کا، اور تیسرا فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش کی جائے فوری طور پر۔ تو 3 مہینے کا پھر کہا گیا کہ 3 مہینے میں پھر آپ ہم سے پروگریس لے لیں، ایسا ہی ہے؟ کنفرم کریں گے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ان کیمرہ بریفنگ تھی وہ ہے، لیکن اب پارلیمانی تو کمیٹی، چیزیں خبریں آ چکی ہیں یہ نا۔ دیکھیں اب میڈیا میں وائڈلی تو وہ رپورٹڈ نہیں ہے۔ حکومت کی پالیسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ اگر ایسا ہے تو پھر دے سکتے ہیں آپ؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک دفعہ جب آپ کو یاد تھا کہ اے پی ایس کا واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد اے پی سی بلائی گئی اور اس اے پی سی میں پھر یہ ریزالو کیا گیا، اور پھر اس ٹائم یہ امینڈمنٹ کی گئی۔ دہشت گردی کی عدالتیں آلریڈی موجود ہیں، لیکن کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، وہ آلریڈی ایک ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی سب جوڈس ہے معاملہ، لیکن وہ سنسیٹ کلاز کے ساتھ اس وقت 2014 میں جب ہم نے کی تھی 2 سال کا پیریڈ تھا، اور واقعتاً اس میں پروگریس بھی ہوئی، یہ کوئی ڈینائی کرنے والی بات نہیں ہے۔ آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد بڑے ہی سکسیسفل آپریشنز رہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر، اور اس ناسور سے ہم نے جان چھڑائی۔ جب جان چھوڑائی اور بالکل امن امان قائم ہو گیا، کراچی کی وہ روشنیاں لوٹ آئیں، دیگر پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اس میں الحمدللہ ایک امن کی فضا کو قائم کیا گیا۔ اب یہاں پہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کسی ڈسکشن میں ہم پڑھیں کہ کیا وہاں پہ ڈسکس ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ بات ضروری ہے کہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی بریفنگ ضرور دی گئی، اور اس حوالے سے اعداد و شمار بتائے گئے اور حال احوال بتایا گیا کہ ابھی دس از ویئر وی اسٹینڈ، اور گراؤنڈ پوزیشن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے۔